जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक के बाद प्रोग्राम को दोबारा से यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर साबिक रुकने कौमी असम्बली अली राशिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया। सर, वज़ीर आज़म की जानिब से आज काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वाज़ेह तौर पर अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी जो है वो तमाम तर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उनकी जानिब से भी उन पर तनकीद की। क्या कहना चाहेंगे, मामला किस तरफ जा रहे हैं? वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपोजिशन फौज को कह रही है कि NRO दे दो वरना हुकूमत गिरा दो। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म NRO दे सकता है? कितनी सदाकत है इस तमाम तर बातों में? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मौका दिया मुझे कि मैं आपके चैनल पे आके बात कर सकूं। दूसरी चीज देखें, हमने तो ये आई थिंक ये वज़ीर आज़म साहब जो है किसी कंफ्यूजन का शिकार है, इसलिए कि वो रात को कुछ कहते हैं फिर अगले दिन कुछ और, ही से समथिंग एल्स। NRO मांगा किसने, इनसे पहले तो पूछें, चाहे आर्मी से हो या वज़ीर आज़म से हो। जाहिर सी बात है अगर किसी भी चैनल से इनको कम्युनिकेट किया गया होगा या मैसेज दिया होगा तो हमें भी तो वादे करें। इसलिए हमने तो बड़ी कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि हमें तो आपसे मांग कौन रहा है। आप तो अपनी पार्टी इस मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है, आप किसी और को NRO क्या देंगे? आप अपनी पार्टी आपसे संभाली नहीं जा रही। हम ख्याल ग्रुप आपका अलग हो गया है। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, क्राइसिस पे क्राइसिस, वीट क्राइसिस, फ्लावर क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, TLP की जो सिचुएशन माजी में क्रिएट हुई, आपसे चीजें समझ नहीं रही हैं। अपनी नाकामी का कसूर और उस पर पर्दा डालने के लिए ये ऑपोजिशन पे ब्लेम डाल रहे हैं, एंड दैट्स ऑल। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि वाज़े तौर पर जाहिर है जब PTI हुकूमत बरसर इख्तियार आई थी वो काफ़ी बुलंद बाले दावे किए गए थे कि 90 रोज़ में जो है वो तब्दीली आ जाएगी, हर मिनिस्ट्री जो है वो डिलीवर करेगी। लेकिन अब तीसरा बजट भी ये पेश करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं किस हद तक जो है ये रिलीफ दे रहे हैं अवाम को? और फिर अपोजिशन तो ज़ाहिर आम आदमी की बात करती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म का एक आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले बजट में क्या सूरत हाल होगी? फिर आप ये देखें कि वज़ीर आज़म वाज़े तौर पर अपोजिशन को माफिया कहते हैं। वो कहते हैं जो PDM का इत्तेहाद जो बना था, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर हिस्सा नहीं है लेकिन इससे कबल वो इसका हिस्सा रही थी और एक स्टेक होल्डर के तौर पर अपने एक अपोजिशन का किरदार प्ले कर रही थी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या सिचुएशन होगी आने वाले दिनों में? और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, मतलब वो वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं ना कि अपोजिशन फौज को कह रही है, तो क्या बैकडोर राब्ते हैं फौज से अपोजिशन के? नहीं, देखिए कोई इस किस्म के राब्ते नहीं है, ना ही कोई NRO की बात हो रही है, ना ही ऐसी कोई सिचुएशन है। मैं तो कहूँगा वज़ीर आज़म साहब पहले अपनी जो वो है वाज़े करें ना। पहले तो उन्होंने आके कहा कि जी हुकूमत में देखें उनकी कॉम्पिटेंस से परफॉर्मेंस की तो मैं बात करूंगा नहीं, इसलिए कि 2.5 साल गुजरने के बाद उन्होंने खुद आके एडमिट कर लिया था कि जी हम मानते हैं हमसे काम नहीं हुआ, हम नाकाम रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस दें, मगर हाँ हम ये मानते हैं। तो उन्होंने इस चीज को खुद एक्सेप्ट किया, एडमिट किया है, तो उस पर तो कोई बहस बनती नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। दूसरी चीज, वो कहते थे जी हमारे पास बड़े कॉम्पिटेंट 200 ऐसे लोग हैं जो आते ही जैसे ही आएंगे दे विल टेक कंट्रोल एंड मुल्क के हालात बिल्कुल बदल देंगे। मगर आप उनकी फेडरल कैबिनेट उठा के देख लें तो मेजोरिटी आपको पीपल्स पार्टी या PMLN, ऑलरेडी जो लोग फाइनेंस मिनिस्टर तक भी उनके एक नहीं रहे, 4 बदले, और अभी करंट भी उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, वो पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं। तो आई थिंक इनको इनकी जो इनसे चीजें संभाली जा नहीं रही हैं, इनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, ऑपोजिशन तो दूर की बात है। तो दीज आर जस्ट स्केपगोट बनाना चाह रहे हैं ऑपोजिशन को। अगर है तो देखिए दिस इज पॉलिटिक्स, एंड स्पेशली इतनी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट जब आके देते हैं तो देन यू शुड स्पीक विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड कोई आपके पास सबूत होना चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि बैकडोर चैनल में कोई बात हो रही है तो आप बताएं किससे हो रही है। इसमें तो आप ऑपोजिशन पार्टीज को नहीं, अपनी फौज को भी मलाइन कर रहे हैं आप इस तरह बात करके। अच्छा सर, GDP के हवाले से इनका कहा जाता है कि 2021 में जो ग्रोथ है वो 3.94 है इस वक्त भी, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि जो ये आदारो शुमार बता रहे हैं, अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है कि झूठ पर मबनी, इसकी वजाहत कीजिए कैसे झूठ पर मबनी है? वो क्लेम कुछ और कर रहे होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो ये कहा जाता है कि जी जो है झूठ पर मबनी, आदारो शुमार गलत बता रहे हैं। सर कैसे वजाहत कीजिएगा इसकी? देखिए स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है जो आता है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो उससे तो वो जो भी चाहे शाया करवा दें और बता दें, मगर एक कॉमन ग्राउंड होता है जो 19-20 जिसको कहते हैं
اس کے حساب سے اگر آپ ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھیں تو جی ڈی پی گروتھ ان کی جو بھی ہے وہ ہے 1.2% یا 1.3%. اور اس خطے میں تو چلے میں بنگلہ دیش، چائنا یا انڈیا کی طرف نہیں جاتا، افغانستان تک کی بھی آپ دیکھ لیں جی ڈی پی گروتھ تو وہ ہے ابھی 4.2%. تو ان کی پرفارمنس واضح طور پہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ٹیکنیکلٹیز میں جانا نہیں. آپ روڈ پہ کسی بھی آپ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھ لیں کہ مہنگائی کا بوجھ، فوڈ انفلیشن، وہ سب آپ کو ویسی ان کی پرفارمنس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا کہ باضابطہ طور پر اپوزیشن کی جانب سے، چاہے خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا دیگر جماعتیں، ان کی جانب سے یہ کافی زیادہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ضرور ہے، جبکہ وزیر اعظم خود بھی جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ واضح کیا تھا کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن جس طرح کی صورتحال ہے، ایک کے بعد ایک آرڈیننس آ جاتا ہے، پھر جس طریقے سے نوٹیفیکیشن پہ نوٹیفیکیشن، اور پھر باضابطہ طور پر نیب کی جانب سے بھی جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی جاتی ہیں، ریفرنسز بن جاتے ہیں. اس میں بڑے بڑے نام ہیں جن پر اس طرح کے مقدمات بھی بنائے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی بیک ڈور پی ٹی آئی اور نیب کے گٹھ جوڑ ہیں، تعلقات ہیں، اس حوالے سے جو یہ تمام طرز کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ بالکل 101% ہیں. ہم نے تو فرام ڈے ون ہم نے کہا ہے کہ بالکل ہی یہ جو نیب کے جو کیسز بن رہے ہیں جو آل فیک فیبریکیٹڈ کیسز ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لے کے اپنی کچھ آبزرویشن دی تھی جس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ نیب کی جو چیزیں دیر بٹ آؤٹ آف لائن. تو 101% نیب کو ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے، چپ کروانے کے لیے جو ان سے کروایا نہیں جا رہا. اینڈ اپوزیشن تو اپنی آواز اٹھاتی رہے گی اور ایشوز پہ بالکل بات ہوگی، ہمیشہ ایشوز پہ بات ہوگی. سر، ان کی جانب سے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ترسیلات زر بہتر ہو رہی ہیں، ذرائع مبادلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں وہ تو ان کا کوئی اگر ایکسپورٹ تھوڑا بڑھ گیا ہے تو یہ تو کریڈٹ ہمارے جو تاجر ہیں، ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو بھی جاتا ہے. پورے جو خطے میں صورتحال ہے جو پاکستان کے فیور میں ہے، بیکاز اوبیسلی انڈیا اینڈ بنگلہ دیش کو ویری بیڈلی ہٹ. ان کے جو ایکسپورٹس کے آرڈرز تھے پاکستان کو لکلی گاٹ اٹ. اس میں کوئی خان صاحب یا پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. اینڈ اگر آپ ان کی جو پرفارمنس ہے آپ دیکھیں، میجورٹی آف جو ایشوز پاکستان میں ابھی چل رہے ہیں اور جو ایشوز ہیں اب بیکاز آف بیڈ گورننس جو ان کی طرف سے آ رہی ہے، ٹائم سے فیصلے نہیں لینا. یہ ایک دفعہ جو ہیں ایز سنس منسٹر کامرس اور پرائم منسٹر دونوں ان پورٹ فولیو ان کے پاس تھے، ایز منسٹر کامرس سے انڈیا سے امپورٹ کاٹن کی الاؤ کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہ جاتا ہے ٹیبل ہوتا ہے کیبنٹ میں، وہ کیبنٹ اس کو اپروو نہیں کرتی، پھر ایز اے پی ایم وہ شاٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو کنفیوژن کا شکار ہے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رن دا کنٹری، اور اس میں یہ ایکسپیریمنٹس کرے جا رہے ہیں اور ایک عام آدمی اس میں پس رہا ہے. اچھا بالکل سر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ احتساب کا دوغلا نظام ہے. سر دوغلا نظام کس طریقے سے؟ مطلب جو نیب کیسز اب جیسے کہ خورشید شاہ نے باضابطہ طور پر اپنے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی، وہ بھی انہوں نے آج واپس لے لی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے جس کی جانب سے کہ باضابطہ طور پر یہ اس طرح کا جو رویہ ہے نیب کا بر وقت ریفرنسز نہ دائر کرنا، یہ ملزمان کو ہی جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے. نیب کے اگر آپ دیگر کیسز جو خسرو بختیار پہ ہیں یا پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز پہ ہیں، اس پہ نیب کی کارکردگی اگر آپ دیکھیں تو کافی سلو رہی ہے اور اس پہ اتنا ایکشن نہیں ہوا ہے. مگر یہاں چیزیں ہوتی نہیں، اور اپوزیشن کا کوئی بھی لیڈر ہو یا کوئی بھی اپوزیشن پارٹی کے، ان کے نیب کے کیسز فوراً کھلنے لگتے ہیں. اسپیشلی وہ لوگ جو بڑے ووکل ہونے لگتے ہیں ان کے خلاف، خاص طور پہ ان کے کیسز آپ دیکھیں گے تو یہ اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ کہ واٹ گوئنگ آن ہیئر. اچھا سر، باضابطہ طور پر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو بھی سچویشن ہے، جو بھی صورتحال ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اس طرح کی کانفرنسز کی جائیں گی، اس طرح کے الزامات عائد کیے جائیں گے. پھر ظاہری بات ہے احتساب کے نام پر جو تمام تر صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مفاہمت ہو سکتا ہے، ڈائیلاگس ہو سکتے ہیں، بہتری کی طرف معاملات جا سکتے ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. دیکھیں the thing is کہ پاکستان اپنے ذاتی ڈفرینسز ہم سب کو we have to set them aside
اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اور ڈائلاگ تو ہم تو ریڈی ہیں, ہم تو چاہتے ہیں ڈائلاگ ہو, ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں, سندھ کی بات کریں, صوبے کی بات کریں, ملک کی بات کریں. مگر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, خان صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ, وہ کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں. ایک نارمل پروٹوکول ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی پرائم منسٹر کسی صوبے میں آتا ہے تو اس صوبے کے چیف منسٹر سے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے, اس سے ملتا ہے, اس کے ایشوز ڈسکس کرتا ہے, ذاتیات پہ نہیں آتا, ناٹ پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائک نہیں چلتی. یہاں جو وہ آتے ہیں تو وہ ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتے. ہم ریچڈ آؤٹ, ہم نے کہا آئے, آپ کو ہم پروٹوکول دیں گے, ہمیں انٹیمیٹ کریں, ہم آپ کو ریسیو کریں گے, بٹ وہ ہم سے بات کرنا ہی نہیں گوارا کرتے. تو یہ دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ, یہ نقصان کس کو پہنچا رہا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو پہنچا رہا ہے. اگر اسٹیک ہولڈر سے آپ بات نہیں کریں گے, لوگوں سے ہی بات نہیں کریں گے, اس صوبے کے چیف منسٹر سے آپ بات نہیں کریں گے, ملنا نہیں گوارا پسند کریں گے, تو ڈائلاگ کیسے ہوگا, بات کیسے ہوئے گی, چیزیں آگے بہتری کی طرف کیسے جائیں گی؟ اچھا سر, سندھ کی جانب سے, سندھ حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جو این ایف سی کا ایک صحیح حصہ ہے وہ سندھ کو نہیں دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی سندھ کی جانب سے تحفظات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر رابطہ کر کر ایک ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کی جاتی؟ ظاہر معاملات تو ڈائلاگ سے ہی حل ہونے نا, تنقید سے تو حل نہیں ہونے, پریس کانفرنس سے تو حل نہیں ہونے. اس حوالے سے آپ لوگوں کا ان فیوچر کیا لائے عمل ہوگا کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکیں؟ دیکھیں, ہم تو, ہماری کوششیں ہیں, ہم تو پر امید ہیں کہ بات ہو, ڈائلاگ ہو اور چیزیں آگے بڑھیں, اور جو جائز حق جس صوبے کا ہے اس کو پرائم منسٹر صاحب دیں. اینڈ آئی تھنک یہ ہر صوبے سے آواز آ رہی ہے ایکسیپٹ پنجاب, بالکل وہاں ان کی حکومت بھی اور باقی سب چیزیں. بٹ آئی تھنک جیسے یہ واٹر کے ایشو جو ہو گیا, آئی تھنک تینوں صوبے جو تھے دے ور اگینسٹ اٹ, مگر پھر بھی انہوں نے وہ وہاں جو چیزیں کی. اینڈ خیر ہم تو بات کرنا ہے ابھی, ہم تو وی آر اسٹل آفٹر جو کچھ ہوا, جو بھی انہوں نے ہمیں وکٹمائز کیا, جو فیک کیسز کرے اور بہت جو برا سلوک کیا گیا اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اور ہمارے ساتھ, وی اسٹل اوپن فار ڈائلاگ. اور ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں پاکستان کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر کہ بات ہو اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے پی ڈی ایم کا پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے, لیکن آپ کا اے این پی کے ساتھ جو ہے باضابطہ طور پر ابھی حال ہی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کر 4 صدر میں ملاقات کی تھی. تو کیا ایگزیکٹلی کون سے ایسے نکات ہیں جس پر اتفاق کیا گیا ہے؟ اکیلے ظاہر دو پارٹیز کیسے مل کر حکومت کا مقابلہ کریں گی اپوزیشن جماعتوں سے ہٹ کر, اور کیا آنے والے بجٹ میں پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل کر مخالفت کرے گی؟ سوری, کس سے میٹنگ ہوئی تھی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے حال ہی میں 4 صدر میں اے این پی کے وفد سے ملاقات کی تھی جا کر, ٹھیک ہے. اچھا, اب ظاہر ہے پی ٹی آئی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست ہوگا, اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اور بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی ایسا کہا گیا کہ عوام دشمن بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. ظاہری بات ہے اس حوالے سے جو مخالفت کریں گے. اب دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی بھی آن دا فلور آف ہاؤس بجٹ کو جو ہے وہ منظوری میں رکاوٹ کھڑی کرے گی یا ان کا ساتھ دے گی حکومت کا؟ دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا بجٹ کیسا ہو, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس چیز کو خوشائن کہتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہوگا اور اب عوام کو کسی طور پہ ریلیف ملے گا. ہم تو اس چیز کو بڑا خوشائن کہتے ہیں کہ شاید دیر آئے درست آئے, اب ان کو تھوڑا ہوش آ گیا اور ایک اچھا بجٹ, عوام دوست بجٹ دینے والے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو بالکل ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اور ہر اچھے اقدامات سے ہم جو ہے جو بھی وہ یہ گورنمنٹ اٹھائے گی ہم ان کے ساتھ ہیں. اور جو بھی اس ملک کے مفاد اور اس عوام کی مفاد میں نہیں ہوگا اس کے ہم اگینسٹ کھڑے رہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے, جو بھی ہمارے ہوتا ہے وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے سر. سر, یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پھر پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. जियो पाकिस्तान के